لبیک یا حسین لبیک یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. لا سيما وابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار المولود في بيت ذي الأستار غالب على كل غالب مطلوب كل طالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم مجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، محرم کی 2 تاریخ گزر گئی. 3 محرم کی شب ہے اور ہم سب مصروف عزا ہیں. خداوند عالم بچے ہوئے دنوں میں ہمیں عزاداری کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے. دیکھیں کتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے، چاند نکلا تھا، ہم نے فرش عزا بچھایا تھا، مجلسیں منعقد کی تھیں اور دیکھتے دیکھتے 2 محرم گزر گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. عزیزان گرامی، ہمارا جو عنوان گفتگو ہے وہ معرفت اہل بیت قرآن کی روشنی میں. ابھی تک مسلسل کوشش یہی کی ہے کہ جو بھی گفتگو کروں وہ قرآن کی آیتوں کے روشنی میں کروں اور زیادہ سے زیادہ گفتگو قرآنی گفتگو ہو. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اہل بیت وارث قرآن ہیں اور قرآن میراث ہے، میراث اہل بیت ہے. اور پھر ایک قانون ہم نے بیان کیا کہ میراث ہمیشہ وارث سے، وارث ہمیشہ میراث سے افضل ہوتا ہے. اسی عنوان سے کل کی گفتگو ہماری تھی اور آج بھی کچھ آیتیں آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا. جلدی جلدی
ایک صلوات سے سہارا دے دیں آپ حضرات. عزیزان گرامی، یہاں تک تو بات طے ہو گئی کہ قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں، اور وارث جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے. کس سے؟ میراث سے. کل کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اور آخری گفتگو یہ تھی کہ اللہ نے خود قرآن کریم کو العلم کہہ کر خطاب کیا، اور پھر وہ پوری گفتگو کہ العلم کیا ہے، علم اور العلم کا فرق کیا ہے، اور یہ جو اختلاف ہوا ہے وہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے خود کہا کہ جیسے ہی میں نے العلم بھیجا ویسے ہی امت میں اختلاف ہو گیا. اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن اگر العلم ہے تو یہ العلم اللہ نے کہا کہ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے کہ علم جو ہے، العلم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور پھر وہی العلم اللہ نے اپنے نبی کریم کو دیا. پھر نبی کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تھوڑا سا میں اس لیے خلاصہ بیان کر دے رہا ہوں تاکہ کل کی گفتگو سے مربوط کر سکوں بات کو. پیغمبر نے فرمایا میں العلم کا شہر ہوں، اور علی اس العلم کا کیا ہے؟ دروازہ ہے. اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قرآن میراث ہے، اب قرآن کی جو بھی صفات ہوں گی وہ وارث میں بدرجہ اولا پائی جائیں گی. اب قرآن نے ایک جگہ اپنے لیے کہا، سورہ مائدہ کی 48 نمبر آیت، 48 نمبر آیت، جس میں فرمان ہو رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. اس سے پہلے بھی میں نے اسی ٹائپ کی، اسی مضمون کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. یہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے ہم نے نازل کی ہے مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو اپنے سے پہلے والے کتابوں کی، یعنی توریت، انجیل، زبور کی تائید کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے. اس کے بعد فرماتا ہے وہ مُحَيْمِنًا عَلَيْهِ. توجہ کیجئے گا ذہن محترم، اور یہ کتاب جو ہے یہ کیا ہے؟ مہیمن ہے. اب سوال یہ کہ مہیمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلی مرتبہ میں تو اللہ نے کہا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اور یہ کتاب کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب. آنے والی پہلے کی جتنی کتابیں ہیں، جو 3 بڑی کتابیں ہیں، جس میں سب سے پہلی کتاب توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، 3 کتابیں ہیں بڑی، اور یہ قرآن بعد میں آیا. توجہ رکھیے گا ذہن محترم. مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن باعظمت ہے اور یہ مصدق ہے. مصدق کا مطلب آپ جانتے ہیں، یعنی اگر قرآن ان 3 کتابوں کی تائید نہ کرے تو وہ تینوں کتابیں اعتبار سے ساقط ہو جائیں گی. ان کا کوئی اعتبار، ان کا اعتبار عالم اسلام میں اس لیے ہے کہ قرآن نے ان کی تائید کی ہے، تصدیق کی ہے. تو جو فرما رہے اپنے سے پہلے والے کی تصدیق قرآن کر رہا ہے. کس کی؟ توریت، انجیل، زبور، یہ 3 بڑی کتابیں. اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء پہ صحیفے آئے ہیں، ان کی بھی تصدیق قرآن نے کی ہے. بہرحال 3 بڑی کتابیں ہیں. پھر کہتا وہ مہیمن علیہ، اور یہ کتاب کیا ہے؟ مہیمن ہے، ان تمام کتابوں پر مہیمن ہے. توجہ رکھیے گا، مہیمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہیمن کا مطلب یہ کتاب بقیہ 3 کتابوں پر غالب ہے. پہنچ رہی بات آپ تک؟ نہیں پہنچ رہی ہے، تھوڑا سا آپ بولیں گے تو مزہ آئے گا. یہ کتاب بقیہ 3 کتابوں پر کیا ہے؟ غالب ہے. 3 کتابوں پر غالب ہے. اب ٹھہریے گا یہاں پر ذرا سا، جو ہمارا عنوان تھا کہ قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہے، میراث سے وارث افضل ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن بقیہ کتابوں پر غالب ہے. نہیں پہنچا پا رہا ہوں، بقیہ کتابوں پر غالب ہے. عزیزان گرامی، اگر قرآن
اللہ کی کتاب ہے، بقیہ کتابوں پر مہیمن ہے، یعنی غالب ہے، بقیہ کتابوں پر غالب ہے، بقیہ کتابوں پر غالب ہے، تو ان کے وارث کو بھی غالب علی کل غالب ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اب ذرا آتے ہیں جلدی جلدی، میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گا چونکہ بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے ھذا بصائر من ربکم، یہ آیت سورہ اعراف کی 203 نمبر آیت۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ھذا بصائر من ربکم، یہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے قرآن، یہ بصائر ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی جانب سے۔ بصائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بینائی ہے، روشنی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کیا ہے؟ بینائی ہے، روشنی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب رحمت بھی ہے، لقوم یؤمنون، اور یقیناً ان کے لیے یہ رحمت اور ہدایت ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے ہدایت اور رحمت کی گفتگو کر دی میں نے، غالباً پرسوں یہ گفتگو کی تھی۔ اب یہاں ایک لفظ استعمال کیا اللہ نے، بصائر من ربکم، یہ قرآن جو ہے تمہیں بصیرت دیتا ہے، تمہیں عقل دیتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، قرآن کیا دیتا ہے؟ دیکھیے آپ ذرا سا جوش میں نہیں سنیں گے تو مجھے مزہ نہیں آئے گا، میں بھی تھک جاتا ہوں نا تھوڑا، آپ بھی ساتھ دیجئے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن عقل ہے، قرآن بصیرت ہے، روشنی ہے۔ توجہ رضوان محترم، اب ایک جملہ تو آپ نے سنا ہوگا، پوری دنیا میں یہ جملہ بولا جاتا ہے، مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے، مسلمان تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اس پر ایمان رکھتے ہو تو یہ روشنی کی طرف لے جائے گا، یہ بلندی کی طرف لے جائے گا، یہ بصارت و بصیرت کی طرف لے جائے گا۔ دوسری طرف ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے، تنزلی کی طرف جا رہا ہے، کمی کی جانب جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو سارے مسلمان یہ کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دانشمند طبقہ ہے، وہ کہتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پوری دنیا نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ جو فرما رہے ہیں آپ، کیا کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ توجہ رہے عزیزان محترم، ڈاؤن گریڈ ہو رہے، اپ گریڈ نہیں ہو پا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا، جبکہ قرآن روشنی ہے، قرآن عقل ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن آگے لے جانے والی کتاب ہے۔ تو سارے مسلمان یہ کہتے ہیں قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو میں ایسے سارے لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے وہ کتاب ہمیں دی ہے جو بلندی کی طرف لے جانے والی ہے، ترقی کی طرف لے جانے والی ہے، عقل کی جانب لے جانے والی ہے، بصارت و بصیرت کی جانب لے جانے والی ہے، اور مسلمان نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے مسلمانوں سے شکوہ مت کرو کہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، یہ دیکھو کہ ان کے پوروجوں میں کون تھے جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھا ہوں۔ اس کے بعد خود قرآن نے اپنے بارے میں ایک بات کہی۔ دیکھیے تمہیدی گفتگو ہے، تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دے دیں گے تو انشاءاللہ آخر میں آپ کو بہت لطف آئے گا، اور کچھ باتیں آپ لے کر جائیں گے قرآن کے حوالے سے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے سورہ حجر کی 78 نمبر آیت، اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو کیا کیا ہے؟ 7 آیتوں والا سورہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ 7 آیتوں والا سورہ دیا ہے، والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا۔ لیکن ٹھہریے، آپ ایک لفظ استعمال کیا قرآن نے یہاں پہ، مسانی۔ لقد آتیناک سبعا من المثانی، یہ جو 7 ہم نے دیے ہیں آپ کو، صرف 7 نہیں دیے، مسانی، بلکہ ڈبل کر کے دیا ہے، یعنی 14 دیا ہے۔ نہیں پہنچی بات آپ تک؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں جو 7 ہے وہ 14 کر کے دیا ہے، 14 کر کے دیا ہے۔ دیکھیں سورہ حمد کی آیتیں جو ہیں وہ 7 ہیں، مگر اس سورہ کا امتیاز یہ ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوا۔
ہائے 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 ہائے، تو 7 دنی 14 ہوا. اور سورہ فاتحہ کی حیثیت کیا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اگر سورہ حمد نہ پڑھا جائے تو نماز مکمل نہیں ہے، باطل ہے. تو جب ہمارے یہاں نماز باطل ہے، اور سورہ حمد وہ سورہ ہے امیر المومنین سے ان کے صحابی نے کہا مولا میں تفسیر قرآن سننا چاہتا ہوں. امیر المومنین فرماتے بیٹھو، رات کا وقت ہے، پوری رات گزر گئی، سحر کا وقت قریب آیا. کہا مولا ابھی تو ہم بسم اللہ کی بے سے آگے نہیں بڑھے. توجہ ہے نا، بسم اللہ کی بے سے آگے نہیں بڑھے. امیر المومنین فرماتے سنو، جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ بسم اللہ، وہ پورے سورہ حمد میں ہے. جو پورے سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے با میں ہے. اور جو بسم اللہ کے با میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے. وہ انا النقطۃ تحت البا، اور وہ نقطہ با کے نیچے کا میں ہوں. توجہ کیجئے گا، میں کسی اور ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. علی نے کہا وہ نقطہ میں ہوں، وہ نقطہ میں ہوں. تو آپ سمجھے سورہ حمد کی عظمت کیا ہے. پورا قرآن ایک طرف، سورہ حمد ایک طرف، پورا قرآن ایک طرف، سورہ حمد ایک طرف. توجہ رکھیے گا، مقدمہ ہے یہ سورہ حمد. کس کتاب کا؟ قرآن عظیم کا مقدمہ ہے سورہ حمد. سورہ حمد کے بغیر نماز مکمل نہیں، سورہ حمد کے بغیر قرآن مکمل نہیں، سورہ حمد کے بغیر کلام خدا مکمل نہیں. اس کلام کے بارے میں اللہ نے کہا سنو ہم نے 7 دیے مگر 2 بار دیے تاکہ 14 کی عدد مکمل ہو جائے. توجہ ہے نا، اگر ایک سورہ ایسا ہے جو اللہ 14 میں دے رہا ہے تو قرآن ایسا ہے تو قرآن کے وارث بھی 14 ہونے چاہیے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، اب آگے بڑھتے ہیں. تو قرآن نے اپنے بارے میں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن کیا ہے؟ میراث ہے، اہل بیت وارث ہے. جو قرآن میں اس سے بڑھ کر وہ اہل بیت میں. اور میں یقین سے، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اس حوالے سے آپ نے فضائل اہل بیت کبھی نہ سنے ہوں گے قرآن کے ان زاویوں سے. پھر آگے بڑھتے ہیں. ایک اور آیت ہے اسی سورہ کی، سورہ حجر کی 9 نمبر آیت، جس میں اللہ فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ٹھیک ہے، علیکم السلام. یہ قرآن وہ ہے جو ذکر ہے. توجہ رکھیے گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. بارہا سنتے ہیں آپ یہ آیت، میں بہت وضاحت نہیں کروں گا، سب آپ کے دماغوں میں ہے، کچھ الگ زاویے سے بات کر رہا ہوں. قرآن کو اللہ نے اس آیت کے اندر کیا کہا کہ قرآن کا ایک نام ہے ذکر. توجہ رکھیے گا ذہن محترم، قرآن کا ایک نام ہے کیا ہے؟ میرے ساتھ بولیے بھائی، کیا ہے؟ ذکر. ابھی بولا نا میں نے. اچھا، قرآن کا ایک نام ہے ذکر. توجہ رکھیے گا، قرآن کا ایک نام ہے ذکر. قرآن کی خاصیت کیا ہے؟ ہم اور آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ میں پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیتیں، ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں، جو علماء نے لکھا ہے، ائمہ معصومین نے جو بتایا، بس اتنا ہی تک ہے. قرآن کی اصل حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ دعویٰ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. قرآن کی حقیقت کو، قرآن کو کما حق پورے طور سے تم نہیں سمجھ سکتے. اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو جو ہمارے یہاں تم نہیں جانتے ہو، وہ جانتا ہے اللہ، یا پھر وہ جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کو ذرا سمجھیے گا 2 منٹ کے لیے. علم میں ڈوبے ہوئے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ایک مرتبہ ایسا ہے کہ یہ گلاس رکھا ہوا آپ کے سامنے، اس کے اندر پانی آپ نے بھر دیا، آدھا گلاس، پونا گلاس، تھوڑا سا چھوڑ دیا. گلاس تھوڑا سا چھوٹا ہوا ہے یا پورا بھی بھرا ہوا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کل کی گفتگو یاد ہے نا، العلم والی. حمد اور الحمد کا جو فرق ہے، علم اور العلم کا جو فرق ہے، وہی یہاں بھی آ گیا. سنیے گا، گلاس میں پانی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ گلاس میں پانی ہے. جو فرما رہے کیا کہیں گے آپ؟
جب ہم نے یہ کہا گلاس میں پانی ہے تو یہ بتائیے پانی لمیٹڈ ہوا یا نہیں ہوا؟ محدود ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا، لمیٹڈ ہوا نا پانی، کیا انلمیٹڈ ہو گیا؟ تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے مثالیں واضح کر رہا ہوں، بڑے آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، پانی لمیٹڈ ہو گیا گلاس کے اندر، تو اب کیا کہا جائے گا؟ پانی گلاس میں پانی ہے، یعنی جتنا بڑا گلاس اور جو ہے نا اتنا ہی پانی، جتنا بڑا گلاس اتنا ہی پانی، یا تھوڑا سا گاڑے لفظوں میں کہہ دوں جتنا ظرف اتنا ہی مظروف، تو جو فرما رہے ہیں ہم، جتنا بڑا ظرف اتنا ہی بڑا مظروف۔ یہاں پر اللہ نے لمیٹیشن کو ختم کر دیا، کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر علم نہیں ہے بلکہ یہ علم کے اندر ہیں۔ میں اس کی وضاحت کر دوں، گلاس میں پانی ہے، آپ نے بہتے ہوئے سمندر میں گلاس ڈال دیا، توجہ رہے، تو اب کیا کہا جائے گا؟ پانی میں گلاس ہے۔ اب یہاں پر ظرف جو ہے گلاس لمیٹڈ ہو گیا، پانی ان لمیٹڈ ہے، توجہ ہے نا؟ ایسے ہی اللہ نے کہا قرآن تم نہیں سمجھ سکتے ہو اس لیے کہ تمہارا علم وہی گلاس میں پانی والا ہے، توجہ ہے نا؟ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس پورا علم ہے، یا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پانی میں گلاس والے ہیں، مطلب سمجھا؟ یعنی جو گلاس، جو سمندر میں گلاس چلا گیا تو اللہ نے کہا وہ سمجھیں گے کہ جن کے ارد گرد صرف علم ہی علم ہے، سارا علم ہے، وہ سمجھیں گے۔ اب دماغ تشویش میں پڑ گیا، دماغ کنفیوز ہو گیا، آخر ہے کون؟ چھٹے امام نے کہا گھبراؤ نہیں، نحن الراسخون فی العلم، ہم ہی تو وہ ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ صلوات بھیجتے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اب یہاں سے اس بات کو سمجھیے گا، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ یہ ذکر ہے اور ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اندر بہت سارے فلسفے ہیں۔ حافظون جو ہے نا قرآن کی حفاظت کرنا، ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ دوں، ہمارے ہاں الحمدللہ اب کچھ برسوں سے یہ رواج آ گیا، بہت اچھی بات ہے کہ لوگ قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، بہت سارے اچھے اچھے بچے ہمارے یہاں نکل کر آ رہے ہیں، خدا ہماری قوم کے بچوں کو اسی طرح اور توفیق دے۔ لیکن ہم سے پہلے دوسرے لوگ جو ہیں عالم اسلام کے دوسرے فرقے، ان میں بہت زیادہ یہ رواج ہے قرآن کو حفظ کرنے کا، تو جو کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے اللہ حافظون، حفاظت کرنا۔ اچھا ایک بات بتائیے، بات آ گئی تھوڑا سا واضح کر دوں، قرآن کی حفاظت، کسی میں دم ہے کہ قرآن کی حفاظت کرے؟ ہم اگر مشکل میں پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً سورہ قرآن پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ ایک بات آ گئی تو میں کہتا چلوں، مجھے جو لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ میسج ہے، اور یہ میرا اپنا ایکسپیرینس تجربہ بھی ہے بارہا کا، اور علماء سے بھی سنا ہے، احادیث میں بھی ہے، کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں اور کسی اہم کام کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ خطرہ ہو کہ ہو سکتا ہے میرا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ جب تک راستے میں ہیں وہاں منزل تک پہنچنے تک جتنا ہو سکے سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے جائیے، آپ دیکھیے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ میرا تجربہ ہے۔ تو جو ہے نا صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، تو قرآن جو ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ اب ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن کا حفظ کرنا اور ہے، قرآن کی حفاظت کرنا اور ہے، سمجھیے گا اس کو، قرآن کی حفاظت کرنا اور ہے۔ پروردگار قرآن کی حفاظت ہم جیسے لوگ تو کر نہیں سکتے، تو دکھائی دیتا نہیں تو قرآن کا حفاظت کیسے کرے گا؟ فرض کیجئے کسی نے قرآن میں ہی قرآن کا ترجمہ غلط لکھ دیا، ہو سکتا ہے نا، قل هو اللہ احد ایک کی جگہ دو لکھ دیا کہ اللہ دو ہے، اللہ ان کا ہاتھ پکڑے گا؟ نہیں نا، تو پروردگار تو حفاظت کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن ہے ذکر، حفاظت کریں گے اہل ذکر۔ میں کہاں کس مرحلے میں لے کر جا رہا ہوں، قرآن ہے ذکر،
حفاظت کریں گے اہل ذکر. توجہ رکھیے گا عزیز محترم, قرآن ہے ذکر, حفاظت کریں گے اہل ذکر. تو یہ اہل ذکر ہے کون کہ جو قرآن کی حفاظت کریں گے؟ تو آج اپنے قرآن آواز دے, اللہ آواز دے, نبی آواز دے, تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج تک قرآن اپنی صورت میں محفوظ ہے تو یہ سمجھ لو وارث قرآن بھی کوئی محفوظ ہے. جو فرما رہے ہیں حضرات, بات واضح ہو گئی نا. قرآن کا ایک نام ذکر ہے اور وارث کون ہے؟ اہل ذکر ہیں. ایک ذرا سا صلوات دے دیجئے محمد والے محمد پر. اب آئیے ایک آیت اور میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. ایسے بہت ساری آیتیں ہیں, آپ یقین جانیے میں رات میں بھی کافی دیر تک میرا کام ہی یہی ہوتا ہے, چونکہ جب سے مجلسیں شروع ہوئی ہیں, جو عنوان لیا تو مسلسل میں لگا رہتا ہوں, دن میں بھی رات میں بھی, موقع جب بھی لگا رہتا ہوں, قرآن کی آیتیں نکالتا رہتا ہوں, تفسیریں دیکھتا رہتا ہوں. کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بات آپ سے کروں ممبر پر آ کر تو وہ مستند ہو, قرآن کے حوالے سے ہو, اپنی جیب کی باتیں نہ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. اب دیکھیں یہاں پر قرآن کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ کہیں پر معنی کچھ ہوتا ہے اس کا, کہیں پر معنی کچھ ہوتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں, بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے. سورہ اسراء کی 82 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے, سورہ بنی اسرائیل بھی جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہم نے نازل کیا ہے. اچھا, بار بار اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا ہے, ہم نے نازل کیا ہے. یہ بار بار اس بات کی تاکید کیوں کرتا ہے قرآن؟ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, کیوں کہہ رہا ہے بار بار؟ تاکہ تمہارے دماغ میں دور دور تک یہ فطور نہ آئے کہ یہ کلام پیغمبر ہے, یہ کلام الہی ہے, یہ میرا کلام ہے, اس میں نقص نہیں پایا جاتا. توجہ ہے نا؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, ہم نے قرآن کو نازل کیا. کون سا قرآن؟ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. پہلے آیا تھا رحمۃ وشفاء, اب اللہ نے ترتیب بدل دی. کیا کہا؟ شفاء ورحمہ. یہ قرآن اللہ نے کیا کیا ہے؟ شفا بنایا اس کو اور رحمت بنایا ہے. اچھا, ہمارے ہاں کسی چیز کو رحمت کہا جائے یا نہ کہا جائے؟ ایک چیز کو رحمت کہا جاتا ہے, پوچھے کسے؟ جب بارش نازل ہوتی ہے تو اس بارش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ رحمت کا بڑا گہرا تعلق پانی سے ہے. توجہ کیجئے گا, قرآن بھی اسی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو پیاس ہے تمہاری, اور جب تم پیاسے ہوتے ہو تو تم قرآن کے ذریعے سے مجھ سے مانگتے ہو. تمہاری اس پیاس کو اپنی رحمت سے میں بجھاتا ہوں. توجہ رکھیے گا, تمہاری اس پیاس کو اپنی رحمت سے بجھاتا ہوں. کبھی تم واقعی پیاسے ہوتے ہو, زمین پیاسی ہوتی ہے تو میں بارش نازل کرتا ہوں, یہ میری رحمت ہے. توجہ رکھیے گا. تو یہاں شفا کا مطلب کیا ہے؟ پیاس ہے. توجہ رکھیے گا. اچھا, انسان کو بہت ساری چیزوں کی پیاس ہوتی ہے. کبھی اولاد کی پیاس ہے, تو جو ہے نا میرے ساتھ ہیں آپ, ابھی آپ کو لطف آئے گا. کبھی آپ کو اولاد کی پیاس ہے, کبھی دولت کی پیاس ہے, کبھی شہرت کی پیاس ہے, کبھی عزت کی پیاس ہے. تو آپ آتے ہیں اور آنے کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے وسیلہ دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے وسیلہ دو گے میں پورا کروں گا. تمہاری ہر طرح کی پیاس اس قرآن کے ذریعے میں پورا کروں گا. آیا نہیں پہنچا پا رہا ہوں. تمہاری ساری پیاس بجھاؤں گا اس قرآن کے ذریعے سے. دولت کی پیاس, اولاد کی پیاس, عزت کی پیاس, شہرت کی پیاس, ہر طرح کی پیاس میں قرآن کے ذریعے سے پورا کر دوں گا. اما قرآن میراث ہے. جب قرآن میں اتنا دم ہے کہ وہ ہر طرح کی پیاس بجھا رہا ہے تو اہل بیت وارث ہے. اگر اہل بیت کے وسیلے سے اولاد مل جائے تو تعجب کیا, اہل بیت کے وسیلے سے مال و دولت و عزت و شہرت مل جائے تو تعجب کیا. اور اہل بیت تو بہت دور کی چیز ہے, ان تبرکات سے اگر مل جائے تو تعجب کیا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے
اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہو تاکہ آیتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں، مفاہیم آپ کے ذہن میں آ جائیں. بس 2-4 منٹ اور آپ کا وقت لوں گا. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے، دیکھیں بہت خوبصورت آیت ہے اسی سورہ اسرا کی. سورہ اسرا جانتے ہیں نا کون سا سورہ ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس کی شروعات ہوتی ہے معراج والی آیت سے. انشاءاللہ اس دفعہ میں نے یہ سوچا ہے انہی آیتوں کے ذیل میں میں معراج بھی آپ کو سناؤں گا. 2-3 مجلسیں لگاتار سناؤں گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. ہمارے یہاں ایک بہت بڑے خطیب تھے، تقریباً آج کے 40 سال پہلے، خدا ان کو غریق رحمت کرے. بہت بڑے عالم، خطیب نہج البلاغہ ان کا ٹائٹل تھا، اور لکھنؤ میں مدرسۃ الواعظین کے پرنسپل تھے. انہوں نے بڑے بڑے عالم تربیت کیے آج جن کا شہرہ ہے. نادرۃ الزمن علامہ ابن حسن نونہروی. آج جو ہم یہ خطابت کر رہے ہیں نا، ہندوستان اور پاکستان میں جو یہ خطابت ہو رہی ہے، اس خطابت کے بانی اور فاؤنڈر وہ ہیں اس انداز کے. ان کا عالم یہ تھا، بات آ گئی اس لیے جلدی سے بتا دوں. معراج پڑھ رہے تھے، پہلا عشرہ وہ ہر سال نواب رامپور کی حویلی میں پڑھا کرتے تھے، اتر پردیش رامپور. تقریباً 23 برس انہوں نے عشرہ پڑھا. 23 برس میں 23 عشرہ ہوا نا بھائی؟ نہیں ہوا. ایک عشرے میں 10 مجلسیں، تو کل کتنی ہو گئی؟ میں سمجھتا ہوں آپ سے اچھا کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے، بتائیے. 230 مجلسیں. آپ یقین کیجئے گا، خود رضا لائبریری کے لائبریرین نے مجھ سے یہ کہا، جو نواب رامپور کی لائبریری ہے، بہت بڑی لائبریری آج بھی، انہوں نے مجھ سے کہا، میں مجلس پڑھنے گیا تو انہوں نے کہا قبلہ پہلے سال انہوں نے معراج شروع کی، 23ویں سال آخری عشرہ جو انہوں نے پڑھا معراج ہی پڑھ رہے تھے. اور اتنا لطف کے ساتھ انہوں نے پڑھا کہ 23ویں سال معراج کا جو سفر شروع ہوا تھا پہلے سال سے، پیغمبر کا ان کی زبان سے، 23ویں سال میں ابھی 4تھے آسمان پہ پہنچے تھے. اب انداز کر سکتے ہیں کہ معراج کی داستان کتنی لطیف ہے. اور یقین مانیے معراج کی داستان میں ولایت ہی ولایت ہے، اگر غور سے دیکھا جائے. انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ابھی فی الحال یہ آیت اسی معراج والے سورے کی آیت ہے، 88 نمبر آیت. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ قرآن کا ایک چیلنج ہے، سمجھ رہے؟ قرآن نے چیلنج کیا دیا؟ قل لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تمام جنات و انسان جمع ہو جائیں، علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اور جمع ہو کر چاہیں کہ اس قرآن جیسا کوئی دوسرا قرآن بنا دیں. توجہ رہے، تو کیا کہا قرآن نے؟ لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے، چاہیں بھی تو نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر یہ بعض کی مدد بھی کریں تب بھی، میرے ساتھ بولیے، کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے ہیں. کون مدد کرے؟ جنات اور انسان. اچھا ہمارے تصور یہی ہے نا کہ جنات ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ہے اللہ نے ان کو کچھ طاقتیں دی ہیں، مگر دونوں کا پیدا کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، عبادت خدا. تو جو فرما رہے ہیں جن بھی پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، ہمیں بھی. اچھا ہمارے یہاں بہت سے لوگ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں جنات نظر آتے ہیں، ہم نے جنات کو دیکھا. ہو سکتا ہے بھائی، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، خدا کرے مجھے دکھائی دے کہیں. کوشش بھی کی ہے، 2:30 بجے 3 بجے رات میں اٹھ کر قبرستانوں کی سیر کی، 2:30 بجے 3 بجے 4 بجے رات میں اٹھ کر کے مسجدوں کے بھی چکر لگائے، سنسان بیابان کو بھی جا کر دیکھا، کہیں تو نظر آئے. کیوں نہیں نظر آتے؟ اس لیے کہ سورہ جن میں اللہ نے کہا کہ جن نظر ہی نہیں آ سکتے. اچھا بالکل نہیں آ سکتے ہیں نظر، قرآن نے ایک دم منع نہیں کیا، مگر جن نظر آنے کے لیے ہماری اور آپ کی آنکھ نہیں چاہیے، آنکھیں کم سے کم آیت اللہ بہجت جیسی ہونی چاہیے. تو جو ہمارے یہاں یہ صرف اوہام ہے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم نے جن دیکھ لیا، کیونکہ انسان کے اندر خوف کا مادہ پایا جاتا ہے. اکیلے میں کہیں جا رہا ہے، رات کی تنہائی ہے، اس کو ایسا لگا کوئی پیچھے ہے یا کوئی ایسی بڑی طاقت ہے، وہ ایک حیولہ جن نہیں ہوتا، ہمارے اوہام ہیں، ہمارے بیجا خیالات ہیں. تو جو فرما رہے ہیں آپ اس کو سمجھیے گا، بہت باریک بحثیں ہیں. کبھی موقع رہا تو میں مکمل جو ہے 2-4 تقریریں کروں گا اس کے اوپر. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر.
بس آخری آیت، اس کے بعد مصائب پڑھنا ہے مجھے، 2 جملے خالی اور بات کو نتیجے تک پہنچا دوں. کیا کہا قرآن نے کہ جن اور انسان مل کر چاہیں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں تو قرآن کا ثانی نہیں لا سکتے، قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے، قرآن جیسا نہیں لا سکتے. توجہ ہے نا، قرآن کے جیسا نہیں لا سکتے. توجہ رکھیے گا، قرآن کے جیسا نہیں لا سکتے، یعنی قرآن بے نظیر ہے، قرآن بے مثل ہے، اہل بیت وارث ہیں. اگر قرآن بے نظیر ہے، قرآن کی مثال نہیں لائی جا سکتی تو اہل بیت بھی بے نظیر ہے، اہل بیت کی بھی مثال نہیں لائی جا سکتی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، بہت سے آج کل کہنے لگے ارے تم کیوں نہیں علی جیسے بن جاتے، تم کیوں نہیں فاطمہ جیسی بن جاتی، تم کیوں نہیں حسن و حسین جیسے بن جاتے. اما قرآن کہہ رہا ہے دنیا کا جن و انس مل کر قرآن کی مثال نہیں لا سکتے تو ہم اور آپ علی کیا بن سکتے ہیں. صلوات بھیجتے محمد والے محمد پر. جو فرما رہے آپ، آج شب 3 محرم ہو گئی اور ہم غم منا رہے ہیں. خدا ہمیں توفیق دے اور غم منانے کی، ماتم کرنے کی، اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کی، کیونکہ اس کے علاوہ دنیا میں کچھ ہے وہ نہیں. اہل بیت کے علاوہ، کربلا و امام حسین کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے. انسان دولت کما لے، شہرت کو، بے شک مومنین کو کمانا چاہیے، خوب اللہ دولت دے مومنین کو، مگر بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اس دولت کے ساتھ ایگو نہ دے، غرور و تکبر نہ دے. کیونکہ مومن کے پاس اگر دولت ہوگی تو سونے پہ سہاگا ہے، پھر وہ نیک کاموں میں خرچ کرے گا، اچھے راستے میں خرچ کرے گا. دولت دین کا فائدہ ہوگا اس کی دولت سے. عزیزو دوستو، آج 3 محرم ہے. دیکھیں میں نے ذرا سا تذکرہ چھیڑا نا اور آپ نے گریا شروع کر دیا. حق بھی ہے، آپ ان آنسوؤں کو روکیے گا نہیں، اس لیے نا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تو آپ بہت روئیں گے. کسی زمانے میں شہر کوفہ ہے، شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں ہے. اس گاؤں میں ایک شرابی رہا کرتا تھا. اچھا معاملہ ہوتا کیا ہے، ہم جیسے یہاں پر تو خیر زیادہ دور نہیں جانا ہے مجلسیں وغیرہ پڑھنے کے لیے. ہندوستان یا پاکستان جیسے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، ایک خطیب ہے، اس نے یہاں مجلس پڑھی، پھر 50 کلومیٹر دور اس کو مجلس پڑھنے جانا ہے، مسلسل مجلسوں کا سفر رہتا ہے. ہم بھی ہندوستان میں تھے تو ہمارا بھی یہی حال تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس زمانے میں بھی اس گاؤں میں ایک عالم دین تھے، وہ عالم دین میں مجلسیں پڑھنے جایا کرتے تھے. امام حسین چراغ ہدایت ہیں. توجہ ہے نا، کس طرح ہدایت کر دیتے ہیں لوگوں کی، کہاں سے دل بدل جاتا ہے. گاؤں میں ایک شرابی رہا کرتا تھا. اچھا اس زمانے میں جو گاؤں ہوتے تھے وہ گاؤں چاروں طرف سے، جیسے آپ کا یہ کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر یہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اسی طرح سے اس زمانے میں کمپاؤنڈ ہوتا تھا، ایک دروازہ ہوتا تھا، اندر سارے گھر بنے ہوئے ہوتے تھے، وہ گاؤں ہوتا تھا. ایک شرابی رہتا تھا. جلدی میں عرض کر رہا ہوں، 2 منٹ، میرے پاس وقت بہت کم ہے. وہ شرابی جو ہے اس کو کسی چیز سے مطلب نہیں ہوتا تھا. ایک دن وہ گاؤں کے دروازے پر شراب پی کر پڑا ہوا تھا. دروازہ رات میں اکثر اس وقت گاؤں کا دروازہ، مین دروازہ بند ہو جایا کرتا تھا. ابھی عالم دین کو گاؤں کے دروازے سے نکل کر کسی دوسری بستی میں جانا تھا، مجلس پڑھنا تھا. پہنچے تو دیکھا باہر سے دروازہ بند ہے. کھٹکھٹایا تو یہاں سے یہ شرابی جو تھا، شیعہ تھا مگر شراب کی عادت پڑ گئی تھی. پوچھتا کون؟ کہتا میں فلاں. انہوں نے کہا میں فلاں عالم ہوں، مجھے فلاں جگہ مجلس پڑھنے جانا ہے، لہذا دروازہ کھول دو. کہ کس لیے مجلس پڑھنے جا رہے ہو؟ کہ تمہیں خبر نہیں محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، محرم شروع ہو گیا. توجہ کیجئے گا. اب یہ شرابی ہے، جواری ہے، شراب کے نشے میں ہے، مگر اتنا خیال ہے کہ محرم کا چاند بھی ہوتا ہے. فوراً اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ہاں محرم کا چاند ہو گیا، غم کے ایام شروع ہو گئے. دروازہ کھولا، جیسے ہی عالم دین باہر نکلے، اس کے ہاتھ میں ایک چمچماتا ہوا چاقو تھا، فوراً عالم دین کے پیٹ پہ لگا دیا. کہا میرے لیے چھوٹی سی مجلس پڑھ دو ورنہ مار دوں گا. شرابی ہے نا، ہے شرابی ہے نا.
شراب سے زیادہ ذلت اور کوئی نہیں ہوتی ہے. مگر یاد رکھے کسی کی مذمت مت کیجیے. اگر کوئی برائی کر رہا کوشش کیجیے اس برائی کو اچھائی میں بدلیے. مذاق مت اڑائیے. پتہ نہیں کب کس کا دل امام حسین بدل دیں. کہتا میرے لیے 2 منٹ مسائل پڑھو. کہتا ارے بھائی غضب خدا کا مجھے جانا ہے دوسری جگہ ملز پڑھنا ہے, میں تاخیر کر رہا ہوں, لیٹ ہو رہا ہے. کہا یہ پیٹ میں چاقو گھسا دوں گا اگر تم نے مسائل نہیں پڑھے. اب انہوں نے بہانہ کیا بھائی مسائل پڑھنے کے لیے ممبر ہونا چاہیے نا. کہتا ممبر کی ضرورت ہے. وہ فوراً گھٹنیوں کے بل جھکا, ہاتھ آگے رکھے, کہتا میری پیٹھ پہ بیٹھ کر پڑھ دو. توجہ کیا آپ نے. اب یہ عالم دین کرتے چاروں نچار انہوں نے 2 منٹ مسائل پڑھے. مسائل پڑھنے کے بعد کسی طریقے سے وہ چلے گئے. یہ شرابی انسان ہے, اپنے گھر لڑکھڑاتے ہوئے آیا ہے. بیوی نے دروازہ کھولا, کہا آج پھر پی کر آئے ہو, تمہیں خیال نہیں آج سے زہرا کے لال کا ماتم ہونا ہے. گھر میں آتا ہے کھانا بھی نہیں کھایا, بلکہ فوراً اپنا 2 جوڑا 4 جوڑا کپڑا رکھا, اپنا بیگ تیار کیا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بڑی برائی کر لی میں نے, بہت برا انسان میں ہوں, اب میں اس کے دروازے پر جا رہا ہوں جو بخشش کا دروازہ ہے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے کربلا معلیٰ جانا ہے, میں اپنے آقا کے دربار میں جا کر قسم کھاؤں گا آقا اب میں آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. آقا سنیے گا امام نے کیسے اس کو لطف سے بخشا ہے, اور اس کے بعد میں جلدی سے مسائل پڑھتا ہوں. کربلا میں رہا, اس کی بخشش بھی ہوئی, وہی خدمت کرتا رہا. پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا, چلو بڑے آقا کے دربار میں جاتے ہیں. تو وہاں سے وہ نجف آ گیا. نجف میں اس وقت آیت اللہ العظمی شیرازیہ کمپانی کا دور تھا, وہ جو جنہوں نے تمباکو کے خلاف فتویٰ دیا تھا وہ زمانہ تھا. یہ شخص آیا ہے آغا شیرازی کی خدمت میں, کہتا ہے میں بڑا گنہگار تھا, اپنے آقا حسین کے دربار میں آ کر میں نے معذرت کی ہے, توبہ کی ہے, اب میں سیدھا انسان بن گیا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں آقا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں کچھ خدمت کروں. سنیے گا آپ, خدمت کرنے لگا. ایک دن کیا ہوا کہ نماز سے کچھ پہلے آغا شیرازی حرم میں آئے, اور آنے کے بعد حرم میں بالکل امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زری سے تھوڑے فاصلے پر آغا شیرازی فرماتے ہیں خادمین سے کہ فوراً اس جگہ کو کھودو, ایک قبر بناؤ. ایک بہت بڑا مومن انسان جو ختم ہو چکا ہے, مر گیا ہے, اور میں نے خواب میں دیکھا تھا, میرے امیر المومنین میرے مولا نے آ کر کہا تھا کہ اے شیرازی یہاں قبر بنانا, اور یہاں پر ایک میت آئے گی تم اسے دفن کر دینا, ایک میت ہوگی تم اسے دفن کر دینا, یہ میرا حکم ہے. اور مجھے پتا چلا ہے کہ فلاں ایک مومن مر چکا ہے, ابھی اس کی میت ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں آئے, یہاں دفن کی جائے گی, لہذا اس قبر کو بنایا جائے. قبر تیار ہو گئی اور نماز بھی ہو گئی. انتظار ہو رہا ہے کہ میت آ جائے, انتظار ہوتا رہا, میت تو نہیں آئی مگر خبر آئی. اور خبر کیا آتی ہے سنیے گا آپ, قلب اور دل اگر انسان کا بدل جائے تو امام کا کرم کیسے ہوتا ہے. وہ خبر یہ آئی کہ اس کو ہلکا سا دل کا دورہ پڑا تھا, لوگوں نے مردہ سمجھ لیا, وہ تو زندہ ہے. اتنا سننا تھا, یہ جو پہلے شرابی تھا نا, یہ فوراً امیر المومنین کی زری کے پاس پہنچا ہے, سجدے میں سر رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد امیر المومنین کی زری پکڑ کے کہتا ہے اے مولا موقع اچھا ہے, آپ کے بغل میں قبر کھدی ہوئی ہے, مجھے موت عطا کر دیجیے تاکہ قبر مل جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگ قبر پاٹنے جا رہے ہیں, آغا شیرازی روک دیتے, رک جاؤ, میرے مولا نے خواب میں دکھایا ہے, کوئی تو مصلحت ہوگی. ابھی اس نے دعا کی تھی, اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی. شور ہوا کہ دیکھو پولا مر گیا, زری کے پاس مر گیا. آغا شیرازی کہتے شاید یہ قبر اسی کے لیے تھی, اسے یہاں دفن کر دو. اس پر آقا کا کرم ہو گیا ہے, اس پر امیر المومنین کا کرم ہو گیا ہے. ہاں یہ ہستیاں وہ ہے جس پر کرم کر دے تو اس کی بخشش ہو جایا کرتی ہے. سنیں گے آپ, ایک وہب قلبی بھی تھا, حسین کا سپہ سالار ہے, اور ایسا سپہ سالار ہے جو ابھی 17 دن پہلے تک جو عیسائیت کے مذہب کے اوپر چل رہا تھا, مگر ایک واقعے نے بدل دیا. حسین کا قافلہ جا رہا ہے, دیکھا ہے کہ ریگستان میں خیمہ لگا ہوا ہے. حسین نے اپنے قافلے کو روکا, بڑھ کر اس خیمے کی جانب گئے, جا کر سلام کرتے السلام علیکم یا ابت
صلوات اللہ، اے اللہ کی کنیز آپ پر سلام ہو۔ اتنے میں وہب کی ماں برآمد ہوئی، آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین ابن علی ہوں، مدینے سے آ رہا ہوں۔ وہب کی ماں تڑپ گئی، آقا آپ کا نام بہت سنا ہے، میں آپ کو دیکھا پہلی بار ہے۔ کہا یہ بتاؤ تمہارا لاڈلا وہب کہاں ہے؟ کہا آقا آپ تو جانتے یہ ڈیزرٹ ہے، یہ ریگستان ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے، وہب کہیں پانی کا انتظام کرنے گیا ہے۔ دیکھیے مولا کیسے دل کو بدلتے ہیں نا، ہم دل بدلنے مولا کا کرم ہو جاتا ہے۔ کہا وہ پانی کا انتظام کرنے گیا ہے، مولا اس ڈیزرٹ میں پانی کی بڑی مشکل ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے وہاں معجزے سے پانی کا آبشار جاری کیا، کہا سب سے کہہ دو اس پانی کو پیئے، نہایت ٹھنڈا گوارا اور میٹھا پانی ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا، دل تڑپ گیا، مولا ابھی چند دن بعد آپ کربلا میں ہوں گے، یہاں پانی کا انتظام کر رہے ہیں، وہاں آپ پر پانی بند کیا جائے۔ اجرکم اللہ۔ اتنے میں مولا حسین اپنے قافلے کے ساتھ کچھ قدم آگے بڑھے ہیں، ادھر وہ پہنچا ہے، آ کر دیکھتا ہے کہ چشمہ جاری ہے۔ مادر گرامی یہ معجزہ کیسے ہو گیا، یہ چشمہ کہاں سے جاری ہو گیا؟ کہا تم نے نہیں معلوم، ابھی حسین ابن علی آئے تھے، یاد رکھو بڑے نیک انسان ہیں، انہی نے یہ چشمہ جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے وہ آئے تو حسین غریب کا سلام کہتے رہو۔ کہا اما حسین کس طرف جا رہے ہیں؟ میں نے ان کا نام بہت سنا ہے مگر دیکھا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ شخصیت ہے کہ جن کی شادی عاشور کے دن 17واں دن تھا، شادی کو نئی شادی ہوئی ہے، جلدی سے اپنی والدہ کو لیا، اپنی بیوی کو لیا، دوڑتے ہوئے حسین کے قافلے کے پاس آئے ہیں، قدموں میں سر رکھ دیا، آقا کیا مجھے قبول فرمائیں گے؟ کہا وہ اسی لیے تو تیرے خیمے تک گیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ تو میری طرف آنے والا ہے۔ وہ حسین کے ساتھ جاتے ہیں، کربلا کا میدان ہے، 10 محرم کی تاریخ ہے، اصحاب قربان ہو رہے ہیں۔ اتنے میں وہب کی ماں نے وہب کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے وہب کیا شہزادی زہرا کے روبرو مجھے سرخرو نہ کرے گا؟ کیا تو چاہتا ہے کہ میں حسین کی ماں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں؟ کہا نہیں اماں میں ضرور جاؤں گا، مگر رک جاؤ ذرا نئی نویلی دلہن ہے اس سے بھی تو پوچھ لوں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ بیوی کا دل تھوڑا سا نازک ہوتا ہے نا، ایسے موقعوں پر بیوی تھوڑا پسو پیش کرتی ہے، مگر میرا سلام وہب کی بیوی پر۔ جیسے ہی وہب قریب گئے ہیں اور جا کر کہتے ہیں معظمہ ابھی چند دن ہوئے ہیں شادی کو، میری ماں کی خواہش میں ٹھکرا نہیں سکتا، میری ماں کربلا کے مارکے میں جانے کو کہہ رہی ہے، حسین غریب پر اپنی جان نثار کرنے کو کہہ رہی ہے، اے معظمہ تم کیا کہتی ہو؟ وہب کی بیوی کہتی ہے اے وہب ساتھ بھر زندگی دینے کا وعدہ تھا، اب جہاں جا رہے ہو اکیلے جا رہے ہو، میں تمہیں جانے نہ دوں گی۔ وہب کہتے ہیں مطلب کیا ہے؟ کہا چلو حسین غریب کے سامنے قسم کھاؤ جنت میں اکیلے نہ جاؤ گے، مجھے تنہا نہ چھوڑو گے۔ ارے میرا کروڑوں سلام وہب تمہاری بیوی پر، میرا کروڑوں سلام وہب تمہاری وادر گرامی پر۔ ادھر اجازت ملی ہے، وہب لڑتے جاتے ہیں۔ بعض روایت ہے، معتبر روایت ہے کہ ابو الفضل عباس کے بھی شانے کٹے تھے اور وہب کے بھی شانے کٹے تھے۔ کیا مظلومیت ہے، ذرا سنیے گا۔ لڑتے لڑتے روایت کہتی ہے وہب لڑتے لڑتے زخموں سے چور، پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا، گھوڑے کو موڑ کر ایک مرتبہ خیمے کے قریب آئے ہیں، اماں روبرو ہیں، ماں سے کہتے ماں خوش ہے نا، ان زخموں کو دیکھ کر تم خوش ہو نا ماں؟ آئے ہائے ہائے، ہماری مائیں کیا کرتی ہیں، اللہ اللہ میرے لال کو اتنے زخم آ گئے، یہاں چوٹ لگ گئی وہاں چوٹ لگ گئی، مگر وہ وہب کی ماں ہے، کہتی ہے اے وہب ان زخموں سے تیری ماں خوش نہیں ہوگی جب تک کہ تو اپنے آپ کو حسین کو قربان نہ کر دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہب دوبارہ رے ایسا معرکہ کیا، آخر میں لڑتے لڑتے زمین پر آئے، آواز دیتے آقا حسین سلام لے لو۔ ایک شقی نے وہب کا سر تن سے جدا کیا، ماں کی آغوش میں بھیج دیا، ماں نے سر کو لیا، جملے روایت کے کہتی ہے اے اللہ تیرا شکر میری قربانی قبول ہو گئی، تیرا شکر میری قربانی قبول ہو گئی۔ اتنا کہنے کے بعد فوج کی جانب سر کو اچھالا، آواز دی ہم جو اہل بیت کی راہ میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت اور پڑھ دوں میں اسی وہب کے حوالے سے کہ وہب کے شانے جب قلم ہوئے نا تو وہب
دانتوں کے ذریعے سے علم کو سنبھالے ہوئے تھے. ادھر وہب کیا دیکھتے ہیں کہ وہب کی زوجہ ایک لکڑی لے کر میدان میں آ گئی ہے. بس جملہ سنیے گا, ختم کر رہا ہوں, میرا کلیجہ نہیں ماشاءاللہ گریا کر رہے ہیں. وہب کی زوجہ میدان میں آ گئی ہے. وہب نے جیسے ہی دیکھا آواز دیتا ہے. وہب کہتے اے زوجہ اے مومنہ واپس خیمے میں چلی جا, مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری عصمتیں باہر آ جائے. اے وہب تمہاری بیوی آ جائے تمہیں گوارا نہیں ہے. ارے آؤ دیکھو زینب ام کلثوم بے مقلا چادر. سنیں گے آپ, جملہ سنیں گے, بہت روئیں گے. وہب کی بیوی باہر آئی ہے. جب وہب نے کہا نا واپس جاؤ, تو وہب کی بیوی نے جملہ کہا اے وہب میں اس لیے آئی ہوں کہ جس وقت تم رخصت ہو رہے تھے اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا آقا حسین اتنا تنہا ہے. میں آقا حسین کی جانب سے لڑنے آئی ہوں. میں نے ہاتھ جوڑ لیے. اے وہب کی زوجہ, ارے اس وقت کیا کرو گی جب چاروں طرف سے حسین پر حملہ ہوگا؟ کوئی تیر مارے گا, کوئی تلوار چلائے گا. ماتم حسین. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.